إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تمجید، عظمت، جلالت، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا تنہا مالک، خالق، حاکم، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورہ محمد کی آخری آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے موضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم دین سے روگردانی کرو گے، دین سے منہ موڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کرے گا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس امت کے غافل یا دین سے بے بہرا یا دین سے دوری اختیار کرنے والے یا اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے، دنیا کے اندر مہ ہو کر، دنیا کے اندر لگ کر زندگی گزارنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے،
اگر تم میرے حکموں پر نہیں چلو گے، جس مقصد کے تحت دنیا میں آئے ہو، جس مقصد کے تحت میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کی طرف گامزن نہیں رہو گے، منمانی کی زندگی گزارو گے، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال کر زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بہت ہی جلد ختم کرے گا، اس روئے زمین کے اوپر تم کو باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اوروں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، جو اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ کے حکموں پر چلیں گے، جو نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غفلت میں پڑے رہے، غفلت کی زندگی گزارتے رہے، تو وہ دن دور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو باقی نہیں رکھے گا، اور پھر وہاں جانے کے بعد کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں عموماً ساری دنیا کے حالات، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں، کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کیا کچھ پریشانیاں ہیں مسلمانوں کو، کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ کوئی ایسا شوشہ باقی نہیں رکھ رہے ہیں جس سے مسلمان کو پریشان نہ کیا جائے۔ لیکن دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اگر ہم غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان جو اللہ کا فرما بردار ہے، معنی ہی ہیں اس کے مسلمان کے اللہ کا فرما بردار، جب اللہ کا فرما بردار ہے تو پھر کیوں یہ پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو سب سے پہلی وجہ یا سبب یہ ہوگا کہ ہماری اپنی غفلت ہوگی۔ دشمنان اسلام یا اسلام دشمن طاقتیں ہم کو بگاڑنا یا ہم کو زیر کرنا یہ بعد کا مسئلہ ہے، یا ہمارے بارے میں سازشیں رچنا یہ دوسرا پہلو ہے۔ سب سے پہلی وجہ، اگر ہم ذلیل ہیں یا رسوا ہیں، یا ہم کو تکلیف دی جا رہی ہے، یا مارا جا رہا ہے، یا پیٹا جا رہا ہے، یا ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے صرف اور صرف ہماری غفلت، دین سے دوری ہے، دنیا کے اندر لگنے کی وجہ سے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے اس حالات سے ہم کیا کر رہے ہیں، دو چار ہو رہے ہیں۔ آدمی اگر قرآن کا مطالعہ کرے گا، احادیث پر اگر وہ غور کرے گا، پورا نقشہ انسان کی زندگی کا، اس کے حالات کو اس کے اندر کھینچا گیا ہے۔ صرف خالی پڑھنے کی ضرورت ہے، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم عینہ کی بیع کرنے لگو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کاروبار تو ہم کرتے ہیں، بزنس تو ہم کرتے ہیں، کیسا بزنس کرنا چاہیے، کیسا کاروبار کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اگر ہمارا کاروبار بجائے حلال کے حرام کی طرف جانے لگے تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے ہٹ رہے ہیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا ہماری ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا کیا ہے؟ سبب ہے، وجہ ہے۔ تو یہ اذا تبایعتم بالعینہ، اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی سامنے والے سے کاروبار کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے 1000 روپے کی، لیکن کیش نہیں، کریڈٹ، ادھار پر۔ ایک وقت گزر جاتا ہے، وہ سامنے والا اس کا پیسہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ چیز اسی سے پھر 500 میں خریدتا ہے،
بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے اور اس کی اصل قیمت 1000 ہے، پیسہ نہ دینے کی وجہ سے اسی سے 500 میں خرید رہا ہے. اب وہ 500 جو خریدا وہ تو اس کو 500 میں مل گئی، لیکن وہ جو 500 اس کے اوپر اس کے قرضے رہ گئے. تو یہ اس طرح کا بزنس یہ سود کی طرف انسان کو ڈھکیلتا ہے. اس طرح کا بزنس، اس طرح کا کاروبار جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ آدمی 1000 میں بیچے اور چند دن کے بعد پھر اس سے 500 میں وہ چیز جس کی قیمت 1000 کی ہے خریدے واپس اسی سے، کہ اس کی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے منع کیا ہے. اس کو عینہ کہا جاتا ہے. الغرض اینے کی جتنے بھی شکلیں ہیں اس کا کنیکشن، اس کا تعلق سود سے ہے، جس میں انسان کو غیر ضروری فائدہ، نقصان سے بچتا ہے. اور کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں میں شرکت لازمی اور ضروری ہے. الغرض تشریح کچھ زیادہ ہو رہی ہے. اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم عینے کی بیع شروع کرو، کاروبار شروع کرو، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی اور بیل کی دموں کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے مہ ہو کہ صبح شام خالی دنیا 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 ہی کے حاصل کرنے میں، اسی کو پانے کے چکر میں لگے رہو، اور اللہ کے رسول کو بھول کر، ان کے فرامین کو چھوڑ کر زندگی گزارتے رہو. تب پھر کیا ہوگا؟ ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، تکلیف دیے جائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آگے ایک جملہ، اگر تم کیا کرنے لگو؟ عینے کی بیع کرنے لگو، دنیا پر راضی ہو جاؤ، خالی دنیا ہی کو حاصل کرنے میں لگے رہو، اور اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو. وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں محنت. کیا مطلب ہے؟ اب وہ اس زمانے کا جہاد نہیں ہے. دین کے مطابق مجھ کو بھی اور آپ کو زندگی گزارنا ہے، اللہ کی معرفت مجھ کو اور آپ کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی کرانا ہے اللہ کی معرفت. اللہ کے دین کی محنت کو اگر تم چھوڑ دو، غفلت بھری زندگی کے اندر پڑے رہو، سلط اللہ علیکم الذل یا ذلن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کرے گا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ينزعه عنکم، اللہ وہ ذلت رسوائی دور نہیں کرے گا، ہمیشہ لگی رہے گی تمہارے ساتھ. حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، استغفار کر لو، توبہ کر لو، غفلت بھری زندگی سے باز آ جاؤ. جب تک باز نہیں آؤ گے ذلت رسوائی تمہارے ساتھ ہی رہے گی. غالباً حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں. ان کی خلافت کا زمانہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت پرامن، بہت سکون کی زندگی تھی ان کے دور کے اندر. مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک ہی گھاٹ پر ہرن اور شیر پانی ساتھ میں پیا کرتے تھے. ایسے امن، ایسے پرسکون زندگی، ایمان کی زندگی، سب کو ایمان کی چاشنی نصیب تھی، سب اللہ کے حکموں پر چلنے والے. لیکن ہوا کیا؟ ان کے دور کے اندر بھی ہلکا سا زلزلہ آ گیا، تھوڑا سا زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے اسٹیٹ کے، سب کو خط لکھا کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی کمیاں ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جھنجھوڑا ہے. یہ زلزلہ، یہ بھونچال اس لیے آیا ہے، سب توبہ استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ. کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. انہوں نے فوراً کہہ دیا اپنے تمام گورنروں کو. آج ہمارے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں، لیکن ہم بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اس کا توڑ دنیا کے ہی اسباب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا.
حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں بلکہ توبہ استغفار سے کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے کرنا ہے۔ احادیث کیا بتاتی ہے کہ ذلت نہیں تم سے ہٹے گی، دور ہوگی جب تک کہ تم دین کی طرف رجوع نہ کر لو۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے، ان امتی جعلت عافیتها فی اولها، جہاں تک میری امت کی عافیت کا تعلق ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل لوگوں میں رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ کے وسلم نے فرمایا نا، خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا، اس کے بعد کا، یعنی کہ عافیت، اطمینان، سکون صحابہ کے دور میں تھا، تابعین اور تبع تابعین کے دور کے، اور اس کی گواہی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم خالی شکوے شکایتیں کرتے ہیں، احادیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں۔ سیصیب آخرها بلاء و امور، لیکن میری امت پر ایسا بھی دور آئے گا، یا میری امت کے آخر میں کیا ہوگا؟ بلاء، مصیبتیں آ کر دبوچ لیں گی، وہ امور، ایسے ایسے امور پیش آئیں گے، ایسے ایسے معاملات پیش آئیں گے، تنکرونہا، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی ایسے ایسے حالات، ایسی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ پیش آئیں گی جس کو میں اور آپ پسند نہیں کریں گے۔ ہماری پسند، ہماری چوائس کچھ اور ہوگی، اور اللہ کی طرف سے معاملات ہمارے ساتھ کچھ اور ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فمن احب، جو انسان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یزحزح عن النار، جو چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ دنیا کی تو ہماری ایسے ہی کٹ ہی جائے گی، تو کیا فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر اس کو داخل کیا جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری موت کم از کم ایمان پر آ جائے، یعنی مرنے کی وہ جو تیاری کرے اس حال میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ اگر غفلت بھری زندگی گزارتے رہیں گے، کیا گارنٹی ہے کہ ایمان پر چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دنیا تو ہماری چلی جائے گی، چاہتے ہو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخلہ تم کو ملے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، تو اس کی موت آنی چاہیے، یعنی ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو۔ تو ایمان والی زندگی گزارنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو گیا، اور ایسی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام پر۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ، یہ اس معاملے میں بہت کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی روا کرنا چاہیے جس طرح تم چاہتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے جس طرح ہم چاہتے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے یا مجھے ذلیل کرے، مجھے رسوا کرے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں سامنے والی کی طرف سے اچھا، اسی طرح ہم کو بھی سامنے والوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خصوصاً غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے کردار کے ساتھ پیش آئیں، اچھی سیرت ان کے سامنے ہماری رکھیں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اخلاق گرے ہونے کی وجہ سے، ہمارے عادت اور اطوار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم حالات سے دو چار ہیں۔ ہم خود اپنے دلوں کے اندر غیروں کے بارے میں بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے دشمن صحیح، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ محبت، اس اعتبار سے کہ اے اللہ اس کو جلد سے جلد اسلام اور ایمان سے مالا مال کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے دشمن سے ہاتھ ملانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس کے اسلام کے لیے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس طرح ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو کہ اس کی اسلام کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے ہم دعا کریں۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے عادات اور اطوار درست ہوں گے، تو پھر لوگ اسلام کی طرف جوق در جوق آئیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کا دل جیتا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے ہی سربلندی ہے، ہمارے لیے ہی سرخروئی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم مومن بنیں، ہم مسلمان بنیں، ہم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بنیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار بنیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
غم مت کرنا، پریشان مت ہونا۔ حالات تو انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئے، تکلیفیں ان کو بھی دی گئی، صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن آخر میں ان کو سربلندی ملی کہ نہیں، سرخروئی حاصل ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس طرح کا ان کا ایمان تھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہمارا بھی بول بالا ہو، تو ہم کو بھی مومن بننا پڑے گا، ہم کو بھی صحابہ کی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہے تم ہی سربلند رہو گے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، کیا اللہ فرماتا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان لائیں گے تم میں سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اچھے اعمال کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین کے اندر ان کو خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا تھا، زمین کا خلیفہ بنایا تھا، زمین ان کے حوالے کر دی گئی تھی، بادشاہت ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین پر وہ ہیں اس دین سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف اور ڈر جو دلوں کے اندر ہے غیروں کے تئیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ میری عبادت کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے تعلق سے بالکل صحیح بات، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اس آیت کے تعلق سے جو شراح نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت صحابہ کرام کے لیے اتاری ہے، ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کے اندر غیروں کے تئیں خوف تھا، ڈر تھا، گھبراہٹ والی زندگی تھی، بہت سارے حالات کا ان کو سامنا تھا، لیکن جب وہ سچے پکے مومن بنے، اچھے اچھے اعمال کرنے لگے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جب انہوں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ کیسا نائب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو، یا حضرت ابوبکر کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا فتوحات حاصل ہوتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ ساری دنیا کا حکمراں بنا دیا، ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلتے گیا، ساری دنیا کی بادشاہت آ گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، یعنی اتنی بڑی کشادہ زمین چھوٹی سی بنا دی گئی میرے لیے۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، پس میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، وہ کیا ہے؟ ان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لہ، یعنی میری امت کا ملک یعنی ان کی بادشاہت وہاں تک عنقریب پہنچ جائے گی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، عرب کے اندر تھے، دیکھتے ہی دیکھتے مصر، شام، فارس، روم، اطراف کے جتنے یمن، بڑے بڑے ملک جھٹکے میں فتح ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے خزانے لا کر کن کے قدموں میں ڈال دیے؟ صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین کے، ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی بول بالا ہو، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بادشاہت جو ان کو عطا کی تھی ملے، تو ہم کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سچا مومن بننا پڑے گا، ہم کو بھی اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اگر اس کے برعکس منمانی کی زندگی گزارتے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن دور نہیں، اور وہ دن دور کیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یوشک الامم ان تداعى علیکم تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ساری امتیں مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، بھلے ہی اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش
مشرکین ہو، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، لیکن سارے ایک ہو جاتے ہیں جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہی ہے، بھلے ان کے آپس میں اختلاف ہوگا لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب ایک جٹ ہو جائیں گے۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جس طرح کہ ایک بھوکا پلیٹ کے اوپر جس میں کھانا رہتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول کے سامنے، ومن قلۃ نحن یا رسول اللہ، اس وقت کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے، قلت میں ہوں گے؟ ایسا کیوں ہوگا کہ ساری امتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ہماری کچھ حیثیت نہیں رہے گی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اگر آج ہم پرسنٹیج نکالیں گے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی 72 اور 73 جماعتیں بن گئی ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ لا الہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ قرآن کہتا نا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہنے کو تو مومن ہوں گے لیکن وہ مشرکون، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں گے۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ جیسے سمندر کا جھاگ۔ سمندر کے جھاگ کی کچھ حیثیت ہے؟ جو فینا نکلتا ہے نا سفید سفید، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ صُدُورَ عَدُوِّكُمْ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، یعنی وقت ایسا آ جائے گا تمہارے جو دشمن ہوں گے ان کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب نہیں رہے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے فاصلے کے اوپر رہنے والے کے دل میں بھی ڈالا ہے، اور حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بڑی، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور دنیا کے کونے کونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا کرتے تھے؟ کانپ جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا۔ ایسے ہی اگر صحیح معنی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کر سچے مومن بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ ہمارا بھی رعب ڈالے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت سے ہٹ گئے، مسلمان خالی نام لیوا رہ گئے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا، اور پھر وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے دوستو، شروع سے لے کر آخر تک۔ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، اور موت کو پسند نہ کرنا، موت کی نفرت، موت کی کراہیت۔ آج اگر ہم ہاتھ پکڑ کے ایک سے پوچھیں گے مرنا چاہتے ہو؟ بچہ اور جوان تو چھوڑو، 70-80 کا بھی چاہتا ہے کہ اور میں جینا چاہتا ہوں، اور میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشی کر لیں، کہنے کا مطلب یہ ہے مرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سچی بات ہے کہ دنیا کی چاہت اور موت کی نفرت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہونے کی وجہ سے حالات سے انسان کیا ہو رہا ہے؟ دوچار ہو رہا ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر دنیا کی چاہت اور موت کی نفرت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت ہے ختم کرے گا، پھر ایسوں کو لائے گا جو میرے اور آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے جب پوچھا گیا تھا کہ یہ کن کے حق میں نازل ہوئی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ایسوں کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ ایسے صحابی ہیں۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اگر تم میرے ساتھیوں نہیں مانو گے، یہ اور اس کی قوم والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر ایمان ثریا پر لٹک رہا ہوگا، آسمان پر لٹک رہا ہوگا، جا کر یہ کیا کریں گے؟ اس کو حاصل کر لیں گے۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اطاعت والی زندگی سے ہٹیں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی سے ہٹیں گے تو پھر ذلت ہی آئے گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے, ہم کو سرخروئی ملے, تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرف آنا پڑے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مطیع, اپنے پیارے حبیب کا ہم کو مطیع بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہم کو بنا دے. سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. کفر سے, شرک سے, بدعات سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نواز دے. جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان کے خلاصی کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.